الحمد لله حمدا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وصلوا وسلموا على رسوله تسليما كثيرا كثيرا وعلى آله وصحبه جميعا. أما بعد، محترم سامعین کرام، شہدائیان الصحابہ، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ حضرات سیرت ابو بکر صدیق کے مسلسل چھٹے حلقے میں بڑے ذوق و شوق اور عزم و حوصلہ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ یہ آپ سبوں کی صحابہ کرام اور یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق و محبت کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عزم و حوصلہ کو باقی رکھے اور عشق صحابہ سے مزید سرفراز فرمائے، آمین۔ گرامی قدر طلبہ عزیز، آج کے اس حلقے میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو جرأت مندانہ کردار اور بہادرانہ کارنامے کو بیان کروں گا۔ پہلا واقعہ اسراء و معراج کے موقع کا ہے اور دوسرا عظیم الشان کارنامہ ہجرت مدینہ کے موقع پر پیش آیا۔ عزیز بچوں، یہاں واقعہ اسراء اور معراج کو تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس واقعہ میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرأت مندانہ اور عاشقانہ کردار تھا، جو تاریخ و سیرت کا ایک اہم باب ہے، اسی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ واقعہ اسراء معراج کو بیان کروں گا۔ ابتدائی اسلام میں مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان ہی نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا اور جنت و جہنم اور عرش الہی تک کی سیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کرائی۔ یہ واقعہ اسراء اور معراج، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات کے اس سفر سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور صبح ہوئی تو آپ نے اس واقعے کو اپنے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب تھا۔ اللہ کا دشمن ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ کیا واقعہ ہے، مجھے بھی بتلاؤ۔ اللہ کے رسول نے پورا واقعہ سنایا کہ آج کی رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پھر ساتویں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا اور عرش الہی تک گیا اور ان چیزوں کو دیکھا۔ تو حضرت ابو جہل نے اس وقت تو جھٹلایا نہیں، مذاق نہیں اڑایا، لیکن اس نے چاہا کہ آپ کو پوری قوم کے سامنے جھٹلا کر ذلیل و رسوا کرے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ کیا یہی باتیں جو تم نے مجھ سے بیان کیا ہے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں، جو حق ہے وہ بیان کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو آواز دی، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابو جہل نے کہا کہ وہی واقعہ جو تم نے مجھ سے بیان کیا ہے ان کے سامنے بیان کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اسراء اور معراج کو بیان کیا تو پورے قوم کے لوگ، کوئی تالیاں بجانے لگا تو کوئی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، مذاق اڑانے لگا، جھٹلانے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں میل کا سفر یہاں سے بیت المقدس تک راتوں رات میں ہو
اور پھر صبح سے پہلے مکہ واپس آ جائے، کسی کو یقین نہیں آیا۔ پھر بھی ابو بکر صدیق کے پاس سب پہنچے کہ ابو بکر، تمہارے دوست، تمہارے یار یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں مکے سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتواں آسمان اور جنت و جہنم کی سیر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم اتنی ہی کی بات کہتے ہو، میں تو ہر روز اس سے بھی دور کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، اور صبح و شام آسمان کی جو خبریں وہ ہمیں دیتے ہیں، بتلاتے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، پوری قوم کے سامنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو جھٹلا رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جرأت مندانہ جواب، آپ کی ثابت قدمی اور آپ کی تصدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے معراج کی تصدیق نے آپ کو صدیق بنا دیا۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کو یہ لقب ملا کہ آپ صدیق، نہ اپنی قوم کی پرواہ کی، نہ لوگوں کی پرواہ کی، بلکہ جو حق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق کی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ واقعہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جرأت مندانہ اور دلیرانہ تصدیق نے دشمن کے منہ پہ خاموشی کا پردہ لگا دیا، اور اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو بات حق ہو وہ ببانگ دہل اس کو کہنا چاہیے، کسی کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ ایک دوسرا واقعہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک روشن باب ہے، وہ ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے۔ یہ سفر بے حد پرخطر اور دشوار تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عشق وفاداری نے بڑی جرأت مندی سے اس سفر کو ہر طرح کی خدمات اور جانی و مالی قربان سے آسان بنا دیا۔ میرے عزیز بزرگوں، میرے عزیز دوستو، ہجرت مدینہ کا پورا تفصیلی واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نمایاں کردار تھا، جو آپ کا تاریخی رول تھا، اس کو بیان کرنا ہے، تاکہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عشق و وفاداری کا پتہ چلے۔ کفار مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے دعوت کے مشن سے روکنے میں ناکام ہو گئے، ہر طرح کا ظلم ڈھایا کہ محمد اپنی دعوت کے مشن سے رک جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تب کفار مکہ نے پلاننگ کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے، سارے قبائل کے سرداران جمع ہوئے کہ کیسے محمد کو دعوت سے روکا جائے۔ آخر اس بات پہ پلاننگ اتفاق ہو گیا کہ تمام لوگ مل کر محمد کا سر قلم کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ختم ہو جائے۔ آخرکار اپنی پلاننگ کے مطابق اللہ کے رسول کے گھر کے پاس سب جمع ہوئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مشورہ کیا،
اور تیاری حضرت ابوبکر نے پہلے سے 2 اونٹنی اس کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ ساری چیزیں ترتیب دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے۔ یہ غار ثور مکہ سے کچھ دور ایک پہاڑ ہے، جہاں ایک غار ہے جس کو غار ثور کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے۔ حضرت ابوبکر غار میں داخل ہوئے، غار کی صفائی کی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے گئے اور آپ دونوں اس میں پناہ لی۔ جب کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی، وہ آگ بگولا ہو گئے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا، ہم تو جس کے انتظار میں تھے وہ نکل چکے۔ انہوں نے 100 اونٹ کا اعلان کیا کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا، پکڑ کے لائے گا، اس کے لیے 100 اونٹ انعام ہے۔ ہر طرف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑ پڑے، یہاں تک کہ غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ کفار مکہ تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے منہ پر پہنچ چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ اپنے پاؤں کو جھک کر دیکھیں تو مجھے دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو تسلی دی، ابوبکر گھبراؤ نہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ قرآن کریم نے اسی واقعے کو بڑے انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو تسلی دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں پناہ لیے رہے، 3 رات تک اسی میں رہے۔ اور ادھر جو سفر کے لیے 2 اونٹنی سوار کیا تھا اور ایک کرائے پر ایک آدمی کو عبداللہ بن اریقط ایک مشرک تھا، اس کو لیا تھا، اس کو کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تم اس غار کے پاس آنا۔ وہ لوگ جب اونٹ لے کر آئے اور ان کے ساتھ سفر کا سامان بھی تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، آپ کا غلام عامر بن فہیرہ اور وہ راہگیر عبداللہ بن اریقط کا یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ دیکھا کہ ایک بہادر مکے کا سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑاتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب مڑ کر دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، یہ تلاش کرنے والے نے مجھے میرے قریب آ گیا ہے، قریب ہے کہ ہم سب کو پکڑ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں۔ حضرت ابو بکر گھبرا کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے لیے نہیں، آپ کی جان کی خاطر رو رہا ہوں کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اکفینا بما شئت، اور سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، وہیں رک گیا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہوا تو اس نے اللہ کے رسول سے اپنی جان کی پناہ مانگی کہ مجھے جان کی پناہ دے دیں، بلکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان سفر کی بھی پیشکش کی۔ اللہ کے رسول نے اس کو جان کی پناہ دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی خبر کسی سے نہیں بتلاؤں گا، آپ میری جان بخش دیں، میرے لیے دعا کر دیں کہ میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے انہیں جان بخش دی اور اس کے لیے دعا کی۔ پھر وہ وہیں سے الٹے قدم واپس ہو گیا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ منزل مقصود مدینہ منورہ تک پہنچ گیا۔ میرے عزیزو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا، جو اس واقعے میں ہجرت مدینہ میں کردار تھا، وہ بہت ہی اہم تھا۔ جو راز آپ نے چھپایا آپ کے گھر والوں نے، اور جو مدد اور مالی اور جانی حضرت ابو بکر صدیق نے اور ان کے گھر والوں نے کی، وہ تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول سے کتنی عشق و محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں میں بھی اللہ کے رسول سے ایسی ہی محبت پیدا کر دے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ حلقہ میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔